بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تجوید کورس کا جمال القرآن کا دوسرا سبق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر علم شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1 نام علم، نمبر 2 تعریف، نمبر 3 موضوع، نمبر 4 غرض، نمبر 5 فائدہ، نمبر 6 ارکان، نمبر 7 فضیلت، نمبر 8 واضح، نمبر 9 حکم، نمبر 10 ترجمۃ المصنف۔ نام علم، اس علم کا نام علم التجوید ہے۔ تعریف، هو علم يبحث فيه عن مخارج الحروف وصفاتها وعن طرق تصحيح الحروف وتحسينها. هو علم يبحث فيه عن مخارج الحروف وصفاتها وعن طرق تصحيح الحروف وتحسينها۔ یہ ایک ایسا علم ہے کہ بحث کی جاتی ہے اس میں حروف کے مخارج اور صفات کا، اور حروف کی صحت اور خوبصورتی کے طریقوں کا۔ نمبر 3 موضوع اس علم کا حروف تہجی یعنی الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہے۔ نمبر 4 غرض، اس علم کا غرض یہ ہے کہ قرآن کریم صحیح طور پر پڑھنا آ جائے۔ نمبر 5 فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو جائیں۔ نمبر 6 ارکان تجوید 4 ہے۔ نمبر 1 حروف کے مخارج، نمبر 2 صفات، نمبر 3 ترکیبی احکام و قواعد، نمبر 4 زبان سے ریاضت اور محنت کرنا۔ نمبر 7 فضیلت اس علم کا یہ ہے کہ یہ علم دیگر تمام علوم سے افضل اور اشرف ہے، اس لیے کہ اس علم کا تعلق دیگر تمام علوم سے اشرف اور افضل چیز یعنی کلام اللہ سے ہے۔ نمبر 8 واضح اس علم کا ابو عبد الرحمن خلیل بن احمد نحوی، فراہیدی، سیبوی، فرا، قطرب وغیرہ رحمہم اللہ تعالی ہیں، اور اس علم کا وضح اور ترتیب تقریباً سن 150 ہجری میں ہوا ہے۔ نمبر 9 حکم اس علم کا یہ ہے کہ اس علم کے قاعدوں کو یاد کرنا فرض عین ہے، یعنی 48 میل کے حد میں ایک ماہر تجوید کا ہونا ضروری ہے، ورنہ سب لوگ گناہگار ہوں گے۔ اور اس علم کے قاعدوں کے موافق صحیح قرآن کریم پڑھنا ہر عاقل بالغ پر فرض عین ہے۔ شروع میں ہم نے بتایا کہ اس علم کا قاعدوں کو یاد کرنا فرض عین، یہ فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے۔ حکم اس علم کا یہ ہے کہ اس علم کے قاعدوں کو یاد کرنا فرض کفایہ ہے، یعنی 48 میل کے حد میں ایک ماہر تجوید کا ہونا ضروری ہے، ورنہ سب لوگ گناہگار ہوں گے۔ اور اس علم کے قاعدوں کے موافق صحیح قرآن کریم پڑھنا ہر عاقل بالغ پر فرض عین ہے۔ نمبر 10 ترجمۃ المصنف۔ نام اشرف علی، لقب حکیم الامت، والد ماجد کا نام عبد الحق، مظفر نگر یو پی ہند میں ایک رئیس گھرانہ میں 5 ربیع الثانی 1280 ہجری کو چہارشنبہ کے دن پیدا ہوئی۔ اولاً حافظ حسین علی صاحب سے قرآن کریم حفظ کیا۔ تجوید و قراءت کے لیے مدرسہ سولتیہ کے صدر مدرس شیخ العرب والعجم حضرت قاری عبداللہ صاحب مہاجری مکے سے استفادہ کیا۔ مدرسہ سولتیہ کے صدر مدرس شیخ العرب والعجم حضرت قاری عبداللہ صاحب مہاجری مکے سے استفادہ کیا۔ مشق و ریاضت میں ایسا عمدہ استعداد پائی
کہ جب حضرت قاری صاحب مدرسہ سہولتیہ کے بالائی منزل میں حضرت کو مشق کراتے تھے تو نیچے منزل میں سننے والے یہ تمیز نہ کر سکتے تھے کہ یہ اس وقت استاد پڑھ رہا ہے یا شاگرد۔ بڑی بڑی مشائخ سے علم حاصل کیا، سینکڑوں علماء آپ کے شاگرد ہوئے، 1000 سے اوپر تصانیف تحریر کی۔ آپ کی وفات تقریباً 1362 ہجری بمطابق 1942 عیسوی کو ہوئی۔ طاب اللہ ثراہ وجعل الجنت مثواہ۔ اس کتاب یعنی جمال القرآن میں 14 لمحات ہیں۔ اب مصنف رحمہ اللہ ایک ایک لمحہ بیان فرمائے گا۔ پہلا لمحہ تجوید کی تعریف کے بیان میں ہے۔ تجوید کا لغوی معنی الاتیان بالجید یعنی کسی کام کو عمدہ اور سنوارنے کے ہیں، اور اصطلاح اہل فن میں هو اداء الحروف من مخارجها الخاصة لها مع جميع صفاتها اللازمة والعارضة بسهولة وبغير كلفة۔ هو اداء الحروف من مخارجها الخاصة لها مع جميع صفاتها اللازمة والعارضة بسهولة وبغير كلفة، یعنی حرفوں کو ان کے مخارج مقررہ سے مع جمیع صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ بغیر تکلف کے آسانی اور سہولت کے ساتھ ادا کرنا۔ مخارج اور صفات کا بیان آگے 4ویں اور 5ویں لمحہ میں انشاءاللہ تعالی آئے گا۔ پہلا لمحہ تجوید کی تعریف کے بیان میں تھا، اب دوسرا لمحہ لحن کے بیان میں ہے۔ لحن غلطی کو کہتے ہیں، اور تجوید کے ساتھ لحن ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، تعرف الاشیاء باضدادها، یعنی پہچانی جاتی ہے چیزیں اپنے ضدوں کے ذریعے سے، اور تجوید اور لحن بھی ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ دوسرا لمحہ لحن کے بیان میں جاننا چاہیے کہ تجوید کے خلاف قرآن کریم پڑھنے کو لحن کہتے ہیں، اور لحن کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 لحن جلی، نمبر 2 لحن خفی۔ لحن جلی کا معنی ظاہری اور باری غلطی کے ہیں، اور یہ 5 قسم پر ہیں۔ نمبر 1 کسی حرف کو تبدیل کر دینا، مثل الحمد کی جگہ الحمد پڑھنا، وَإِذْ قَالَ کی جگہ وَإِذْ قَالَ پڑھنا۔ نمبر 2 کسی حرف کو بڑھا دینا، مثل الحمدللہ کی بجائے الحمدللہ پڑھنا، یا کسی حرف کو گھٹا دینا، مثل وَلَمْ يُولَد کی جگہ وَلَمْ يُولَد پڑھنا۔ نمبر 3 حرکات کو تبدیل کرنا، مثل انعمت کی جگہ انعمت، یوم الدین کی جگہ یوم الدین۔ نمبر 4 متحرک حرف کو ساکن کر دینا، مثل انشأہا کے بجائے انشأہا، یا ساکن حرف کو متحرک کر دینا، مثل خلقنا کے بجائے خلقنا۔ نمبر 5 مشدد حرف کو مخفف کر دینا، مثل مستمر کے بجائے مستمر، یا مخفف حرف کو مشدد کر دینا، مثل مزدجر کے بجائے مزدجر۔ اس قسم کے غلطیوں کو لحن جلی کہتے ہیں، اور یہ حرام ہے، اس لیے کہ اس سے کلام اللہ میں تحریف اور اس کے حرفوں میں تبدل اور تغیر ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 لحن خفی۔ لحن خفی کا معنی پوشیدہ اور ہلکی غلطی کی ہے، یعنی کسی حروف کے صفات عارضہ کو ادا نہ کرنا، مثلا را مفتوحہ اور مضمومہ کو پر پڑھنے کے بجائے باریک پڑھنا، جیسے الصغات کی غا، جیسا کہ 8ویں لمحہ میں انشاءاللہ تعالی آئے گا۔ یا نون ساکن اور تنوین کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آنے کے باوجود غنہ اخفا نہ کیا جائے، مثل من قبلک۔ اس قسم کی غلطیوں کو لحن خفی کہتے ہیں، اور یہ مکروہ ہے، لیکن بچنا اس سے بھی ضروری ہے۔ تیسرا لمحہ ابتدا کے بیان میں ہے۔ جاننا چاہیے کہ ابتدا کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت، اس میں تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 2 ابتدائی تلاوت درمیانی صورت، اس میں تعوذ پڑھنا ضروری ہے اور تسمیہ میں اختیار ہے لیکن پڑھنا افضل ہے۔ نمبر 3 ابتدائی صورت درمیانی تلاوت، اس میں صرف تسمیہ پڑھے۔ فائدہ نمبر 1 ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت براءت، اس میں تعوذ پڑھنا ضروری ہے اور تسمیہ نہ پڑھے، یہ قول معتبر ہے۔ نمبر 2 ابتدائی تلاوت درمیانی صورت براءت، اس میں تعوذ پڑھنا ضروری ہے اور تسمیہ میں اختیار ہے لیکن پڑھنا افضل ہے۔ نمبر 3
ابتدائی صورت براءت درمیانی تلاوت، اس میں تعوذ اور تسمیہ دونوں نہ پڑھے۔ اب اس کی مثالیں: ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت یعنی تلاوت کا شروع ہو اور صورت کا بھی شروع ہو، مثل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اس میں تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھنا ضروری ہے۔ ابتدائی تلاوت درمیانی صورت، اس میں تعوذ پڑھنا ضروری ہے اور تسمیہ میں اختیار ہے لیکن پڑھنا افضل ہے۔ تلاوت کا شروع ہو، اب تلاوت شروع کرتے ہیں ہم لیکن صورت سے نہیں شروع کرتے، صورت کے درمیان سے شروع کرتے ہیں، تو اس میں صرف تعوذ پڑھنا ضروری ہے اور تسمیہ میں اختیار ہے۔ جیسا کہ اس کا مثال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم۔ نمبر 3، ابتدائی صورت درمیانی تلاوت۔ اب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہم نے سورہ بقرہ کو ختم کیا اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتا ہے، تو اس میں صرف تسمیہ پڑھنا ضروری ہے۔ مثال اس کا یہ ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب فائدہ نمبر 1 میں ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت براءت، یعنی ہم تلاوت شروع کرتے ہیں اور سورہ براءت سے شروع کرتے ہیں تو اس میں تعوذ پڑھنا ضروری ہے اور تسمیہ نہ پڑھے، اور یہ قول معتبر ہے، لیکن تسمیہ نہ پڑھے۔ اس کا شروع ایسا ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ۔ فائدہ نمبر 2، ابتدائی تلاوت درمیانی صورت براءت، اس میں تعوذ پڑھنا ضروری ہے اور تسمیہ میں اختیار ہے۔ اس کا مثال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم۔ نمبر 3، ابتدائی صورت براءت درمیانی تلاوت۔ اب ہم سورہ انفال کا تلاوت کرتے کرتے وہ ختم کر دیا اور سورہ براءت شروع ہو گیا، تو اس کا مثال یہ ہے ان اللہ بکل شیء علیم، براءۃ من اللہ ورسولہ۔ یہ اس میں تعوذ اور تسمیہ دونوں نہ پڑھیں، سورہ انفال ختم کرے اور اس کے بعد سورہ براءت شروع کرے۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔